علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ شخص کون تھا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ نمرود بن کنعان تھا یا کوئی اور تھا، اس نے 400 سال حکومت کی یا کم کی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اتنا کوئی بندہ تھا۔ البتہ تفاسیر میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ کچھ مستند نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایات ہیں جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قول اکثر مفسرین کا ہے، مجاہد سے منقول ہے کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں ایک ذوالقرنین اور ایک سلیمان بن داود علیہ السلام، اور جو 2 کافر تھے ان میں سے ایک اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے جس کو نمرود کہا جاتا ہے، اور دوسرا نام پیش کیا جاتا ہے بخت نصر کا، کہ یہ 4 بادشاہ تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں تو قرآن نے نہیں بتایا، البتہ تفاسیر میں یہ لکھا کہ یہ جھگڑا اس وقت ہوا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تھے، کیونکہ اس وقت ساری بادشاہت اور سارے لوگ وہاں پر جمع تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو ان کا چرچہ ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ نے کچھ نہیں کہا، تو اس وقت اس بندے سے پھر ٹاکرا ہوا۔ علم تارا بمانا علم تعلم، آپ نے جانا نہیں، یہاں پر جاننا مراد ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ اگر آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ خطاب صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ساری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی سردار اور کسی بڑے آدمی سے خطاب کیا جاتا ہے تو مراد اس کے سارے تابع ہوتے ہیں، جتنے اس کے تابع فرمان ہیں وہ سب کے سب مراد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے جاننے کے معنی میں ہے، جس طرح کہ اہل علم نے لکھا ہے۔ حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، کہ مطلب تیرا رب جو ہے وہ میں اسے نہیں مانتا، میں خود رب ہوں۔ یہ دعویٰ اس نے کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ بعض لوگوں کو جو نعمت ہے وہ سرکش بنا دیتی ہے، اور بعض لوگوں کو جو نعمت ہے وہ اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ اس کو بادشاہت والی نعمت نے سرکش بنا دیا تھا، یہاں تک نوبت آن پہنچی کیونکہ اس کے لیے دنیا میں اس کی ٹکر کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے تعارف یہ کروایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کیونکہ عدم کو وجود سے لانا اور وجود کو عدم میں لے جانا ظاہر بات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی کرنے والے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے والا نہ ہو تو خود بخود کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو چیزیں آئے دن ختم ہوتی ہیں اور آئے دن وجود میں آتی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہے اور وہی میرا رب ہے۔ اس نے ایسے ہی مجادلانہ انداز میں آگے سے کہہ دیا جس طرح ضد میں بندہ کہتا ہے، یا اس نے مکاری کرتے ہوئے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ جس طرح بندہ ترکی بترکی کسی کو جواب دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں ایسے کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو اس نے چھوڑنا تھا، اس کو اس نے پھانسی دے دی، اور جس کو اس نے پھانسی دینی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے لو دیکھو، ایک کو میں نے زندہ کر دیا، ایک کو میں نے مار دیا۔ لیکن یہ تفسیری روایت ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے۔
بس اس نے یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ الجھے نہیں، کیونکہ عقل مند اور سمجھدار گفتگو کرنے والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا مخاطب کسی لولی لنگڑی بات کو اپنے لیے دلیل بنانا چاہے تو وہ اس پہ الجھتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو مزید بھاری دلیل لے کر آتا ہے جس سے وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اور عام بندے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس پہ الجھ جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں، وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ اسی بات پہ الجھنا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اس سے زیادہ واضح دلیل پیش کی جس سے اس کے پاس جواب ہی کوئی نہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے کر آ۔ بس کتنا زبردست جواب۔ اب اس کے پاس اس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گئے۔ اب اس بات پہ اگر ابراہیم علیہ السلام الجھتے رہتے، اسی لیے مناظرہ کرنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مناظرے میں ایک ہی بات پہ اڑ جانا کوئی دانائی نہیں ہوتی، بلکہ مناظرے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو ایسی دلیل پیش کر دو کہ وہ مجبور ہو جائے، مانے نہ مانے وہ الگ چیز۔ اب اس نے کہاں مانا؟ نمرود مانا؟ نہیں مانا اس نے، لیکن اس کو لاجواب کر دیا۔ یہی مناظرہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا تو مغرب سے لا۔ اب اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سورج گردش کرتا ہے۔ یہ جو سائنس کا یہ مسئلہ ہے نا کہ زمین گھومتی ہے کہ سورج گھومتا ہے، زمین گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو سائنس کی بات ہے نا کہ زمین گھوم کے سورج کے پاس جاتی ہے، یہ مسئلہ کمزور معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ زمین نہیں گھومتی، ممکن ہے گھومتی ہو، کیونکہ کل فی فلک یسبحون، ہر اللہ کا جو بنایا ہوا سیارہ ہے وہ اپنے مدار کے اندر چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، ممکن ہے زمین گھومتی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سورج کے گھومنے کا انکار کرنا، سورج کے چلنے کا انکار کرنا، پہلی تو بات ہے کہ علماء فلکیات جو ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہی نہیں ہیں، کبھی وہ کوئی رائے پیش کرتے ہیں، کبھی وہ کوئی رائے پیش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یأتی اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ زمین کو سورج کے اس طرف کر دیتا ہے، یا ایسی بات نہیں ہے۔ عطا یأتی کا معنی آنا، وہ اور با آنے سے لازم ہو گیا، وہ متعدی ہو گیا، وہ لے کر آتا ہے سورج کو۔ اس سے معنی کیا بنا کہ سورج چلتا ہے، یہاں سے سورج کا گھومنا، سورج کا چلنا ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کی کئی ہوئی بات حتمی ہے۔ البتہ زمین گردش کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ابھی تک جو میری معلومات ہیں قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو اس چیز کا انکار کرتی ہو۔ اس کا اس بات بھی نہیں ہے کہ زمین گھومتی ہے، ثابت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے انکار پر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ یہاں تک جو ہے کہ سورج اپنی جگہ پر کھڑا اور زمین گھومتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر زمین گھومتی ہے تم اس کو ثابت کرتے ہو تو سورج کا گھومنا تو قرآن میں آتا ہے۔ تمہاری بات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے کر آؤ، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقام کو اپنے لیے مختص کر دیا، تو ایسا ظالم جو حقدار کو اس کا حق نہ دے، ایسے بندے کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یعنی ظلم ایک جگہ کی چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینے والا، یہ بندہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اس بندے کے ساتھ جھگڑا تھا۔ جہاں تک
مناظرے کا تعلق ہے تو اہل علم یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا من لم یناظر اہل البدع فلم یعط الاسلام حقہ، جس نے کسی بدعتی سے مناظرہ نہیں کیا اس نے اسلام کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اگر مناظرہ ہو تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اگر مقابلہ اور مجادلہ ہو، اپنے آپ کو بڑا کرنا اور محض جھگڑا کرنا مقصد ہو، تو پھر اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں نفرتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ اگر اصلاح کے لیے ہو، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے جس کسی سے بھی مناظرہ کیا نا، صرف اس لیے کیا کہ حق جو ہے نا وہ واضح ہو جائے، اگر میں غلطی پر ہوں تو میں حق قبول کر لوں، اگر میرا مد مقابل غلطی پر ہے تو وہ قبول کر لے، کبھی اس لیے مناظرہ کیا ہی نہیں کہ اس کو لاجواب کرے۔ اس طرح کے مناظرے اور اس طرح کی باتیں سمجھنا سیکھنا یہ ہر بندے کو چاہیے، تاکہ وہ کسی کو اچھی طرح دعوت دے سکے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں کہ میں بحث نہیں کرتا، میں بحث کی طرف جاتا ہی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بحث اس حد تک کہ وہ آپ کو حق کے قریب کر دے یہ کرنی چاہیے، لیکن اگر بحث کا مقصد صرف اور صرف دوسرے کو لاجواب کرنا اور اپنی ذات کو اونچا کرنا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔